انہوں نے قرآنی تعلیمات اور خواتین میں ان کی سوچ، اپنا طرز زندگی بدلنے میں بہت اہم کردار ادا کیا ہے۔ علمی اور دینی اعتبار سے نہایت متاثر کن ممتاز شخصیت ہماری استاذہ ڈاکٹر فلک ہاشمی۔ I'm sure کہ ہمارے سننے والے ان کے نام سے واقف ہیں اور کسی تعارف کی محتاج تو نہیں ہیں، تو لیکن تھوڑا سا ہم اگر ان کا آپ کو انٹروڈکشن دے دیں تو 1994 میں اسلام آباد میں الہدا انٹرنیشنل ویلفیئر فاؤنڈیشن کے نام سے ایک ادارہ آپ نے قائم کیا، جس میں خواتین کو قرآن اور حدیث کی تعلیم اور سمجھ فراہم کی جاتی ہے۔ پھر اس کے بعد پاکستان، کینیڈا، امریکہ، دنیا بھر میں اس کی برانچز ہیں الہدا کی، جہاں پہ ہزاروں خواتین اور بچیاں دین کی تعلیم حاصل کرتی ہیں۔ ہماری استاذہ جو ہیں وہ ڈاکٹر فرحت ہاشمی، انہوں نے اسکاٹ لینڈ کی یونیورسٹی آف گلاسکو سے حدیث علم میں پی ایچ ڈی کی اور انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی میں کچھ عرصہ اپنی تعلیم بھی دی۔ تو آج ہمارے ساتھ ہیں اور ہم ان کے ساتھ تھوڑی سی کچھ ان کے خیالات آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، اور انشاءاللہ ہمارے سننے والوں کے لیے ہمارے لیے دو بینیفیشل ہوں گے۔ تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ استاذہ ویلکم ٹو مانچسٹر اور برٹش مسلم ہیریٹیج سینٹر۔ بہت شکریہ۔ جی، تو ہم وی آر ریئلی آنرڈ کہ آپ آئیں اور آپ نے ہمارے لیے ٹائم نکالا، اور بہت خوشی ہے۔ تو تھوڑی سی چیزیں، ہم آپ کے لیکچر تو سنتے رہتے ہیں اور اس سے فائدہ بہت اٹھایا ہم نے، تو کچھ ایسی چلیے آپ سے آج بات کر لیتے ہیں۔ آپ ہمارے سامنے ہیں، تو سب سے امپورٹنٹ بات آپ جو کرتی ہیں بچوں کے بارے میں، کہ بچوں کی جو تربیت ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے، کیونکہ وہی ایک نیشن بنتی ہے بچوں سے ہی۔ تو ایک ماں کے لیے آپ بتائیں کہ دین کی تعلیم کتنا ضروری ہے ایک اچھی نیشن بنانے میں جی اور بچوں کو۔ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر دیکھا جائے تو ماں بچے کی پہلی معلمہ ہوتی ہے، مربیہ ہوتی ہے، ماں ہی اس کو سکھاتی ہے، ماں ہی اس کو تربیت دیتی ہے۔ تو اگر ماں جاہل ہوگی تو بچہ کیا سیکھ سکتا ہے؟ اور اگر ماں پڑھی لکھی ہے، سمجھدار ہے، دین اور دنیا کا اس کو پتہ ہے، اور وہ بچے کے ذہن میں اٹھنے والے ابتدائی سوالات کے جواب بھی اچھے طریقے سے دے سکتی ہے، تو اس سے بچے کی جو شخصیت ہے اس کی تعمیر میں بہت بڑا کردار ہوگا ماں کی ایسے رویے کا، ایسے شخصیت کا۔ دوسری بات یہ کہ بچے جو ہیں وہ صرف لیکچر سے یا صرف نصیحتوں سے نہیں سیکھتے، بلکہ وہ ماں کو دیکھ کر سیکھتے ہیں، باپ کو دیکھ کر سیکھتے ہیں، وہ اپنے ماحول سے سیکھتے ہیں۔ تو یہ بہت ضروری ہے کہ ہم ایسی مائیں تیار کریں، ماں کو ایسی تعلیم دیں کہ وہ تعلیم اور وہ علم ان کی شخصیت کا حصہ بنے، یعنی وہ صرف ڈگری کی حد تک نہ ہو، صرف ایک کاغذ کا ٹکڑا نہ ہو ان کے پاس، بلکہ وہ جو ان کے عمل میں بھی ہو، کیونکہ بچہ ماں باپ کو جو کرتے دیکھتا ہے وہی کرنے لگتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بچوں کے لہجے میں، بچوں کے چال ڈھال میں، بچوں کی حرکات میں وہ سب چیزیں جھلک رہی ہوتی ہیں۔ جو مائیں نماز پڑھتی ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے وہاں مصلی پہ لیٹ جاتے ہیں، فالو کرتے ہیں، ساتھ سجدہ، بالکل سجدہ کرتے ہیں، جو بھی کر رہے ہوتے ہیں وہ ساری چیزیں کاپی کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ ماں تعلیم حاصل کرے، دنیا کی بھی اور دین کی بھی، اور صرف یہ نہیں کہ شادی سے پہلے تک، بلکہ ساری زندگی یہ سلسلہ جاری رکھے، کسی نہ کسی شکل میں اپنے حالات کے مطابق، اپنی مصروفیات کے مطابق علم حاصل کرتی رہے۔ کیونکہ ویسے بھی ہمیں ایز اے مسلم کیا کہا گیا ہے کہ علم حاصل کرو مہد سے لحد تک، یعنی پنگوڑے سے لے کر قبر تک۔ تو عموماً دیکھا گیا ہماری ایشین مائنز جو ہیں وہ جب شادی ہو جاتی ہے تو کتابیں بند کر کے رکھ دیتی ہیں، یا پھر یہ میجورٹی کا یہ بات ہے، سب ایسے نہیں ہوتے۔ اسی طرح جب ایک بچہ پیدا ہو جائے تو ان کی مصروفیت اتنی بڑھ جاتی ہے کہ وہ پھر اپنے آپ کو کوئی ٹائم نہیں دیتی، اور جتنے پھر زیادہ بچے ہوتے ہیں اتنی ان کی مصروفیت ہوتی ہے۔ لیکن اگر انسان اپنی زندگی میں اس چیز کو لازم کر لے کہ مجھے
یہ کام کرنا ہے، کیونکہ انسان جو ہے وہ صرف گوشت پوست اور ہڈیوں کا مجموعہ نہیں ہے، بلکہ انسان کو اللہ نے ذہن دیا ہے، شعور دیا ہے، احساس دیا ہے، جذبات دیے، ان سب کی بھی نرشمنٹ ہونی چاہیے، اور وہ اسی وقت ہو سکتی ہے کہ جب ان تمام پہلوؤں پر غور کیا جائے اور مائیں اپنے آپ کو ایجوکیٹ کریں، ایجوکیٹ دین کریں پہ بھی اور ہر دنیا لحاظ پہ سے، بھی. ہر لحاظ سے. اور دنیا کی بھی اس لیے بہت امپورٹنٹ ہے کہ اگر وہ دنیا کے بارے میں اپنے آپ کو ایجوکیٹ نہیں کرتی تو پھر ایسے بچے اپنی ماؤں کی بات دین کے بارے میں بھی نہیں سنتے. جی ہاں، کیونکہ وہ اعتماد نہیں رہتا جی بچپن میں، تو پھر بھی وہ جو کہیں گی شاید مان ہی جائیں، لیکن جو ہی وہ بڑے ہوں گے اور ان کو اپنا، وہ جاہل لگیں گی جی یا بالکل، دنیا کے علوم سے وہ دور جی. ہیں تو اس کا فیکٹ اور ایسا اکثر نہیں بچوں کو یہ ہوگا. کہتے سنا بھی کیا کہ مام یو ڈونٹ نو. یا جی جی. یہ تو بہت کامن تو ایک تو طریقہ اس میں ہے. پھر یہ ہے کہ جب بچہ یہ کہنے لگے تو پھر آپ سوچئے کہ سوچنا بچے کا چاہیے. سورس آف نالج ماں تو نہیں ہوگی، کوئی اور ہوگا، جی اور وہ جہاں سے جو لے گا وہ صحیح بھی ہو سکتا ہے، وہ غلط بھی ہو سکتا ہے. جی. تو اچھا چل ایک اور جو امپورٹنٹ بات کہ اس وقت جو ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری سوسائٹی میں ایک تو فیملی سسٹم بالکل بریک ہو رہا ہے ہم، اور ایمپتھی ختم ہو رہی ہے. بے حسی جو ہے، ہر بندہ صرف اپنے بارے میں سوچ رہا ہے. تو آپ کے خیال میں اس کی کیا ریزن ہے اور اس کو کیسے ہم ڈیل کر سکتے اس کے کئی ایک وجوہات ہیں، ان میں سے ایک بڑی وجہ مادہ پرستی ہے، مٹیریلسٹک اپروچ. ہیں؟ اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ لوگ اس کو، یعنی دنیا کے بارے میں جو ہمارا نقطہ نظر ہے وہ درست نہیں ہے. آ، ایک مومن کا جو نقطہ نظر ہے وہ یہ کہ ہم ایک خاص وقت تک کے لیے یہاں ہیں، ہم خود سے نہیں آئے، ہمیں اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے، اور پھر ایک دن ہم نے اسی کی طرف واپس جانا ہے. اور اس آنے اور جانے کے بیچ میں جو ہمارے پاس وقت ہے، اس میں ہم جو کچھ کریں گے اس کا ہمیں جواب بھی دینا ہے. اور پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایسے ہی چھوڑ نہیں دیا، بلکہ باقاعدہ رہنمائی دی ہے کہ کس کا تم پر کیا حق ہے. تمہارا اپنی جان کا بھی تم پر حق ہے، تمہاری بیوی کا تم پر حق ہے، تمہارے مہمان کا تم پر حق ہے، اور اسی طرح دیگر والدین کے حقوق ہیں. یعنی کتابوں میں یہ سب کچھ لکھا ہوا ہے کہ کس کا کیا حق ہے. لیکن یہ حقوق جاننے کے باوجود بھی لوگ ادا کیوں نہیں کرتے؟ کیونکہ کوئی سینس آف اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہے کہ ان کو جواب دینا ہے، کہیں ان سے پوچھا جائے گا. اور یہ بات تو سب کو پتہ ہے کہ جو حقوق اللہ معاف ہو جائیں گے، حقوق اللہ بعد معاف نہیں ہوں گے. تو یہ بہت ساری چیزیں انسان کے لیے کرنا اس وقت آسان ہو جاتی ہیں جو جب انسان کو آخرت کے عقیدے کو آخرت کا جب وہ عقیدہ اس کا مضبوط ہوتا ہے، اللہ کے آگے جواب دہی کا احساس ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ جسے کہتے ہیں گاڈ کانشیسنس یا تقویٰ ہوتا ہے. جب تقویٰ ہوتا ہے تو ساری چیزیں درست ہوتی ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. لیکن جب تقویٰ نہیں ہوتا تو پھر اللہ کا ڈر نہیں ہوتا، ایک کانشیس ضمیر نہیں ہوتا، تو پھر انسان بے صرف حس اپنے ہونے ذات کے لگتا بارے میں ہے، سوچے. صرف اپنے سیلف سینٹرڈ ہوتا ہے، اپنی ذات کے بارے میں سوچتا ہے. اور یہ رویہ بہت ہی خود غرضی کا رویہ، بڑا ہی خطرناک رویہ ہے کہ جس میں انسان صرف اپنے بارے میں سوچے اور دوسروں کو کچھ نہ سمجھے. اور ایسے لوگ خود بھی کچھ نہیں پا سکتے، جی کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا بنائی ہے گیو اینڈ ٹیک کے اصول پر، جی کہ آپ جو دیں گے وہی اونس آپ کو ملے انسانوں گا. کا جی ایک دوسرے بالکل. سے. جی جی. جی یا دس از. چلے ایک اور بات جو ہم آپ سے پوچھنا چاہیں گے کہ یہ I'm sure کہ یہ کوشچن جو ہے اکثر اسکالر سے کیا بھی جاتا ہے مہم. اور اس کو پھر بھی ہم 100% کلیئر سمجھ نہیں سکتے کہ ہر چیز کا لکھ دیا گیا، تقدیر لکھ دی گئی، سب کچھ ہونا ہے. پھر جیسے بہت سے لوگ پوچھتے ہیں، بچے بھی پوچھتے ہیں یہ جی ہاں. کوشچنس، ان کو کیسے سیٹسفائی کریں کہ پھر ہمیں کیوں آپ بلیم کر رہے ہیں؟ If Allah subhanahu wa ta'ala has written everything already کہ تو ہو کے ہی رہنا ہے. تو اس کو میں نے خود بھی بہت سے اسکالرس کا ڈفرینٹ پوائنٹ آف ویو سنا ہے. تو لیکن obviously جب ہمارا بلیو ہے ہمارے دین پہ اور ان چیزوں پہ، پھر ہم اس کے بعد وہ کویسچن آتا بھی ہے تو ہم اس کو آنے نہیں دیتے اپنے ذہن میں، یا چھوڑ دیتے ہیں کچھ دن پہ جب اللہ تعالیٰ جی. کے پاس جائیں گے. تو بچے جو ہے اس کے بارے میں کافی ہم. کوشچن کرتے ہیں یہ تو اس بات میں جو ہے بیسٹ رہے. یہ مسئلہ تقدیر سے تعلق رکھتی ہے. بیسیکلی ہمیں تقدیر کے بارے میں بہت بحث مباحثہ کرنے سے اور بہت ڈیپتھ میں جانے سے منع کیا گیا ہے. لیکن جہاں تک ہمیں قرآن و سنت سے رہنمائی ملتی ہے وہ چند باتیں میں آپ کے سامنے رکھ دیتی ہوں. بات یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب یہ یعنی تقدیر لکھی تو اس سے پہلے قلم کو بنایا اور قلم سے کہا کہ لکھو جو کچھ قیامت تک ہونا ہے وہ سب لکھ دو.
اب وہ کیا لکھا گیا، وہ دراصل اللہ تعالیٰ کا علم تھا، جو وہ جانتا تھا کہ وہ کیا کیا بنائے گا اور کیا چیزیں ہوں گی اور وہ چیزیں کیسے کام کریں گی اور کس وقت میں کیا ہوگا. جیسے قرآن مجید میں آتا ہے کہ ہر چیز کا اس نے ایک اندازہ پیدا کیا. اب یہ سب کچھ جو اللہ تعالیٰ یعنی تقدیر کا مطلب یہ ہے کہ دنیا میں جو کچھ ہے اور جو کچھ ہوگا وہ سب اللہ کو پتہ ہے. جی اب یہ جو اللہ کے علم میں ہے، یہ اس لیے کہ وہ اللہ ہے، وہ خالق ہے. یعنی اگر ہم یہ مانتے ہیں کہ وہ کریٹر ہے اور وہی سب سے بڑا ہے اور اسی کا حکم چلتا ہے، تو پھر ہمیں یہ یقین ہونا چاہیے کہ اس کو ہر چیز کا علم بھی ہے. اس نے اپنے علم کی وجہ سے بیسیکلی جی یہ ہاں، بات لکھ دی ہے. جی یہ نہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو یہ ڈیسائیڈ کر دیا کہ تم یہ بات ضرور کرو گے. جی. اب اس میں آپ دیکھیے کہ وہ علم جو ہے وہ لکھا ہوا ہے. اب یہ جو لکھا ہوا ہے نا، اس سے لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید ہمیں مجبور کر دیا گیا کہ اب اس سے ہم ہل نہیں سکتے. جہاں تک انسان کا جی ہاں، جہاں تک انسان کا تعلق ہے تو انسان کو اختیار بھی دیا گیا ہے اور اس کو کچھ چیزوں کا پابند بھی کیا گیا ہے. جی یعنی انسان، باقی مخلوقات جو ہے نا ان کا اپنا اختیار نہیں ہے. یعنی باقی انسان کے علاوہ جی جتنے بھی جانور ہیں وہاں جی وہ except jinn, I guess. جی جن و انس وہ تو جی. خیر ایک جیسی مخلوق بن جاتی ہے. تو ان کو اختیار دیا گیا ہے اور ان کا امتحان ہے اور ان کو عقل بھی دی گئی اور ان کو وحی کے ذریعے نا علم بھی دیا گیا، ان کی رہنمائی بھی کی گئی ہے. تو اب آپ دیکھیے کہ جہاں یہ کہا گیا کہ لکھا گیا، وہاں یہ بھی تو کہا گیا نا کہ اختیار دیا گیا. جی بالکل. اور ہم روزمرہ کی زندگی میں ایکسپیرینس کرتے ہیں کہ ہم ہر وقت اپنا اختیار استعمال کر رہے ہوتے ہیں. جیسے مجھے اختیار ہے کہ میں یہ ہاتھ بڑھا کے گلاس اٹھا لوں، پانی پی لوں، بیٹھی رہوں یا کھڑی ہو جاؤں، بات کروں یا چپ ہو جاؤں. کیا یہ میرے اختیار میں نہیں ہے؟ اختیار میں ہے. جی بالکل. پھر صرف اللہ نے یہ نہیں کیا بلکہ ساتھ پیغمبر بھیجے، کتابیں بھیجی، رہنمائی بھیجی کہ کیا صحیح اور کیا غلط ہے. عقل دی کہ صحیح اور غلط کا فرق پہچانو، اور پھر اختیار دیا کہ اور کہا کہ تمہارا امتحان یہ ہے کہ اب تم چوز کیا کرتے ہو، صحیح کرتے ہو یا غلط کرتے ہو. اب اس میں انسان جہاں تک اس کا اختیار ہے وہیں تک اس کا امتحان ہے اور اس کا ایک دائرہ ہے. ٹھیک ہے، وہ دائرہ جو ہے وہ اس دائرے کے باہر ہمارا اختیار نہیں ہے. جیسے ہماری موت ہے یا ہماری مرنے کے بعد جو کچھ، وہاں ہمارا اختیار نہیں ہے. اختیار ہمارا صرف یہاں تک ہے، یعنی اس انر سرکل تک ہے. آؤٹر سرکل میں ہمارا اختیار نہیں ہے. تو اب جہاں ہم سے پوچھ ان باتوں کی ہوگی جہاں ہمارا اختیار ہے، اور جہاں اختیار نہیں ہے وہ ہم سے پوچھ بھی نہیں ہوگی. تو اس لیے اس میں فکر میں پڑنے کی ضرورت نہیں ہے کہ جو چیزیں ہم نہیں کر سکتے تو پھر ہمارے لیے لکھی گئی ہیں تو پھر ہم سے پوچھا کیوں جائے گا. نہیں، وہ نہیں پوچھا جائے گا. اور ایک یہ بات پوچھا، ساری پچھلی بات کو کمپلیٹ کر لوں کہ پوچھا اس وقت جائے گا جب آپ کو ریسورسز دیے گئے اور آپ کو گائیڈنس بھی دے دی گئی کہ کیا ٹھیک ہے اور کیا غلط، اور پھر آپ نے اس کو صحیح استعمال نہیں کیا. ایک جو اس وقت ہمارے جو سوسائٹی کا کرنٹ ایشو ہے کہ ہمارے نوجوان بچے جو ہیں وہ شادی بہت ڈیلے کر رہے ہیں. اپنی جو نوجوان نسل ہے، بچیاں بھی اور لڑکے بھی، گرلز اینڈ بوائز بوتھ، اور وہ یہ ذمہ داری لینا نہیں چاہتے شاید. تو یہ جو اتنی انہوں نے ہماری سوسائٹی میں اتنی بڑی ریولیوشن آئی ہے بیسیکلی اگر ہم دیکھتے ہیں، تو آپ کا کیا خیال ہے کہ اس کی کیا ریزن ہے؟ اس کو ہم کیسے ڈیل کر سکتے ہیں؟ بچوں کو کس طرح سے تربیت کر سکتے ہیں؟ بنیادی وجہ تو یہی ہے کہ ہمارے بچوں کو دین کا صحیح علم دیا نہیں گیا. جس سوسائٹی میں وہ رہتے ہیں، جس طرح کی ایجوکیشن وہ حاصل کرتے ہیں، جس طرح کے ماحول میں وہ سب چیزیں دیکھتے ہیں، پھر اسی طرح ان کی سوچ بن جاتی ہے. جو ان کے فرینڈز ہوتے ہیں یا جو ان کے گھر کا ماحول ہوتا ہے، خاص طور پر اگر ان کے والدین کے درمیان آپس میں اتفاق نہیں ہوا، یا فیملی میں کوئی ایسے لوگ ہیں کہ جن میں کپلز کے درمیان لڑائی جھگڑے یا کچھ اس طرح کی چیزیں، یہ ساری چیزیں مل کے ایک سوچ بنا دیتی ہیں کہ فائدہ نہیں ہے. اور پھر دوسری طرف افسوس کے ساتھ یہ بھی کہنا پڑتا ہے کہ شادی کو مشکل بنا دیا گیا ہے، اور صرف یعنی زندگی کی بنیاد جو ہے وہ صرف
نیڈس کی بنیاد پر ذمہ داری نہیں دی جاتی، بلکہ وانٹس اور لگژریز اور خواہشات اور پھر آرائش اور ذبائش، یہ ساری ہماری ضرورتیں بن گئی ہیں، جس کی وجہ سے مردوں پر انڈیو بوجھ بھی آ گیا ہے۔ تو اس صورت میں وہ ان سارے تقاضوں کو چونکہ سمجھتے ہیں کہ پورا نہیں کر سکتے، تو بہتر ہے کہ ہم خود آپ اپنے کیا آپ کو خیال لک ہے؟ آفٹر کریں۔ ایک اور چیز، تیسری جی چیز، اس سے بھی بڑی افسوس کی بات یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں حرام طریقے آسان ہو گئے ہیں، شادی مشکل ہو گئی۔ یعنی اگر کوئی حلال ون آف دا طریقے سے، فیکٹر، جی جی جی، تو اب اس میں اس کو وہ ایکسیپٹیبل ہو گیا سوسائٹی میں، ایکسیپٹیبل ہو گیا ہے۔ یہ بفور میرج ان کے جو ریلیشن شپ جی ہے وہ ریلیشن شپ ہے، سوسائٹی نے، ایون مسلم وہ سوسائٹی میں ایکسیپٹیبل ہو جی گیا ہے، ایکسیپٹیبل ہو گیا کہ ہاں جی بچے ہیں، آج کل تو یہ سب بس ہوتا ملا، ہے۔ جی تو جب ان کو ہم نے کھلی چھٹی دے دی، آزادی دے دی ہے، اور پھر اس کی وجہ سے وہ جیسے چاہیں زندگی بسر کر رہے ہیں، اور پھر وہ کیا کوئی اٹریکشن ہوگی پھر ان چیزوں شادی کی، تو ایک بوریت والی چیز ہے نا کہ ایک ہی بندے کے ساتھ آپ رسپانسبلٹی، ذمہ داری کے ساتھ آپ جئیں۔ جی لیکن ایک ایمان والے بندے کا جو نقطہ نظر ہوگا وہ یہ ہوگا کہ شادی کرنا ایک عبادت ہے، نکاح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، عبادت ہے، اس کو اس کا اجر ملے گا۔ پھر اگر بیوی کو لک آفٹر کرے گا تو اس پہ اجر ملے گا، بچے پیدا ہوں گے تو اجر ملے گا، پھر اس کے لیے صدقہ جاریہ بنیں گے، پھر وہ اس کی ایک لیگیسی آگے لے کے بڑھیں گے۔ تو یہ ایک ہیلتھی لائف سٹائل معاشرہ ہے جس کریٹ جو کرتا جی ہے، ایک ماشاء اسلامک اللہ، سوسائٹی کریٹ اس کرتا سے پھر وہ فرار ہو گیا۔ ہے، جی۔ اور آپ نے خیال ہے کہ فائنینشیل انڈیپینڈنس جو فیمیلس کو ملی ہے، ہوں، کیونکہ آپ اس وقت ہم دیکھتے ہیں جو ایجوکیٹڈ لڑکیاں ہیں وہ بہت زیادہ ہیں ایز کمپیئر ٹو بوائز، جی ہاں، لڑکیوں میں جو ہے لٹریسی ریٹ بھی بہت ہائی ہے، پروفیشنل لڑکیاں بھی بہت، میڈیکل کالجز، ڈینٹل ہاسپٹلس، کہیں پہ بھی آپ دیکھیں ان کی ریشو بہت زیادہ ہے۔ جی تو جو ان کی فائنینشیل انڈیپینڈنس آئی ہے، بیکاز پہلے ایک ریزن ہوتی تھی کہ فائنینشلی آپ ہسبینڈ پہ ڈیپینڈ کرتے تھے، ہوں تو ان کے لیے ایک چوائس نہیں ہوتی تھی، ادھر پیرنٹس اور ہسبینڈ۔ ہوں تو اب جو ان کے پاس انڈیپینڈنس ہے، تو آپ کا خیال ہے کہ وہ سمجھتی ہیں کہ جب ہم فائنینشلی کسی پہ ڈیپینڈنٹ ہی نہیں ہے تو ہم کیوں ان کی غلط صحیح بات کو یا ہم ایسی رسپانسبلٹیز لیں جو ہماری کسی طرح کے بھی پلیئر میں یا ہماری زندگی کو افیکٹ کرے۔ جی، اس میں آپ دیکھیے کہ ایسے لوگ زندگی کا صرف ایک رخ دیکھتے ہیں، اور ایک تصویر کا صرف ایک رخ ان کے سامنے ہوتا ہے، وہ پلیزر کا یا فائنینشیل انڈیپینڈنس کی وجہ سے ان کی آزادی یا وقتی طور پر جو ان کو لائف میں چہل پہل ہے یا کوئی رسپانسبلٹی نہیں ہے، آزادی ہے، اور ینگ وہ ایج پہ کسی بیسیکلی ینگ ایج سے۔ ہے، لیکن آپ دیکھیں کہ جو ہی عورت 40 کراس کرتی ہے تو کیفیت بدلتی ہے، تھوڑا اور آگے جاتی ہے تو ہیلتھ ایشوز تھوڑے ہیلتھ، اسٹارٹ ہوئے، جی بالکل، اور پھر آگے تنہائی کا احساس۔ جب تک وہ جوان ہے وہ ڈیمانڈ میں ہے، کام پر بھی اس کو بہت اپرچونیٹیز ہیں، لائف لیکن انجوائے کر رہی ہے، انجوائے کر رہی ہے، لیکن جو ہی آگے آگے جائے گی تو چیزیں مشکل ہوتی جائیں گی۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ انسان جو فطرت سے انحراف کرتا ہے، کیونکہ اللہ نے انسان کی فطرت میں رکھی ہے نا کمپینین شپ کی بھی خواہش، اور پھر بچوں کی خواہش، اور پھر یہ کہ فیملی سسٹم جو فیملی اللہ نے سسٹم، بنایا ہے، بالکل۔ جی اب دیکھیں کہ اتنے ذہنی امراض کیوں بڑھتے چلے جا جی رہے ہیں، اور ایسے آپ سروے کر کے دیکھ سکتے ہیں کہ جن خواتین نے یہ رائے اختیار کی ہے کہ شادی نہیں کرنی اور اپنے آپ کو خود ہی لک آفٹر کرنا ہے، تو اینڈ آف دا ڈے پھر لائف کتنی میزریبل ہوئی ہے۔ جی تو اور پھر یہ ہے کہ اسلام کی روح سے ایک روگردانی ہے، اللہ تعالیٰ کے حکم سے بلا کسی وجہ جینوئن ریزن کے، تو ان چیزوں کو بھی دیکھنا چاہیے، اور بحیثیت مسلمان اپنی ہمیں سوچ کو پھر اپنی تھوڑا سوچ کو چینج، اسی تھوڑا دائرہ کار جی میں رکھنا چاہیے۔ سیکریفائس جی زندگی میں جو ہے بالکل، وہ گیو اینڈ ٹیک ہو۔ اور پھر ہمیں تو اجر کا ایسا خوبصورت احساس دیا گیا ہے کہ تم کسی کے لیے کچھ بھی کرو گے جی تو اس کا بدلہ تمہیں کئی گنا زیادہ ملے گا، بالکل، دنیا میں بھی ملے گا، آخرت میں بھی ملے گا۔ کیونکہ ساری مشکلات اصل میں سوسائٹی میں اسی وجہ سے کہ آخرت کا جو ایمان ہے اور یقین ہے وہ بہت کمزور ہو گیا ہے، ہم نے پیچھے ڈال دیا ہے پیچھے ڈال بالکل، دیا، جی جو ہاں فوری ریزلٹ ہے اس کے پیچھے ہم جاتے ہیں، بالکل، اور جو بھی ان دا لانگ رن ہمیں چیزیں ملنی ہیں اس کے لیے وہ پھر ہم بھولی لوگ ہوئی ہیں، وہ تھوڑی بالکل دیر کے لیے بالکل۔ بھول جاتے ہیں۔ جی ہمیں یہ بتائیں کہ اگر انسان کو زندگی میں گائیڈنس چاہیے ہوں تو کس انسان کے پاس جانا چاہیے، کن کریکٹرسٹکس ہونی چاہیے اس انسان کے پاس، کیونکہ ہر بندے کو کہیں نہ کہیں زندگی میں گائیڈنس چاہیے ہوتی ہے۔ سم ٹائمس پیرنٹس آپ کے نہیں ہیں یا کچھ ایسے سرکمسٹانسز ہوتے ہیں، تو اس کے لیے آپ کیا دیکھیے سجیسٹ کریں گے؟ بہترین رہنمائی تو قرآن و سنت سے انسان کو ملتی ہے۔ اگر
بچپن سے ہی کچھ اس طرح کا سلسلہ جاری کیا جائے کہ بچوں کو صحیح لائنز پر سوچنا سکھایا جائے کہ اللہ تعالیٰ کیا چاہتے ہیں ہم سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کیا تعلیم دی ہے، کیا حکمت سکھائی ہے، تو پھر اس کی ضرورت بھی بہت کم رہ جاتی ہے کہ کوئی کہ انسان کے اندر خود بھی فیصلہ کرنے کی صلاحیت بڑھ جاتی ہے، ڈیسیژن پاور بہتر ہوتا ہے، اسپرچولی ایسے لوگ اسٹرانگ ہوتے ہیں، دوسروں پر اتنے ڈپینڈنٹ نہیں ہوتے. تو اس لیکن پھر بھی انسان کمزور پیدا کیا گیا نا، کہیں نہ کہیں اس کو رہنمائی کی ضرورت ہوتی. تو پھر انسان یہ دیکھے، ایک کرائٹیریا بنائے، اور وہ یہ کہ جس کے پاس میں جا رہا ہوں وہ خود کیسے زندگی بسر کر رہا ہے، اس کا اپنا اخلاق کیا ہے، اس کا اپنا عمل کیا ہے. اور پھر سچا آپ انسان ہے، جی، منافق تو نہیں اور ہے. پھر یہ ہے کہ آج کل تو ہر چیز کے آپ کو ریویو مل جائیں گے کہ نیٹ پہ آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کس کے پاس جا رہا ہوں، اور اس کے بارے میں پوری اس کی آپ کو چیٹ جی ہسٹری پی مل ٹی جائے، آپ کو اس کے بارے میں شاید سب بتا دے گی کہ خیر اس پہ بھی ہم پوری طرح ڈپینڈ نہیں کر سکتے. لیکن اب تو لوگ کسی ریسٹورینٹ میں بھی جانا ہے تو پہلے اس کے ریویوز دیکھتے ہیں کہ کھانا کیسا ہے وہاں اور فیسلٹی کیسی ہے. Amazon سے چھوٹی سی چیز خریدنی ہوتی ہے تو اس کا پورا ہسٹری دیکھ کے پھر لیتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے جی انشاءاللہ. کیا ظلم سہنے کا نام صبر ہے؟ خاص طور پہ ہمارے کلچر میں کچھ ابھی بھی ایک سرٹن کلاس میں ان لاز اور ہسبینڈس کا جو رویہ ہے خواتین کے ساتھ، وہ ایسا ہے کہ جس کو ہم ظلم کے اس میں لے کے آ سکتے ہیں. اگر ہم ہیومن رائٹس کی بات کریں، اسلامک پوائنٹ آف ویو سے بھی اگر ہم بات کریں تو اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے کہ یہ صبر کی بھی کوئی ایک لمٹ ہونی چاہیے؟ دیکھیے صبر جو ہے نا وہ ظلم سہنے کا نام نہیں ہے. صبر تو زندگی میں بہت سے مقامات پہ کرنا پڑتا ہے. اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے صبر چاہیے، ایک مشکل کام ہوتا ہے. گناہوں سے بچنے کے لیے صبر چاہیے. جی، اور پھر یہ کہ انسانی رویوں میں معاملہ کرتے ہوئے بعض اوقات چھوٹی موٹی چیزیں ہو جاتی ہیں جو ہم سے بھی ہو جاتی ہیں اور دوسرے سامنے والے سے بھی ہوتی ہیں. ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ایک فریق تو بالکل معصوم ہے اور دوسرا ہی ظالم ہے. بعض اوقات جو معصوم ہوتا ہے نا وہ ٹریگر کر دیتا ہے، اور جو دوسرا فریق ہے وہ ظلم پر اتر آتا ہے. جی، تو اس میں یہ ہے کہ ہر سچویشن الگ ہوتی ہے، اس کو دیکھنا پڑے گا. اور اگر واقعی کوئی شخص ذہنی بیمار ہے اور جس کے اندر کوئی اللہ کا ڈر نہیں ہے اور وہ ظلم کر رہا ہے، تو پھر تو اللہ نے یہ نہیں کہا کہ تم ظلم سہتے رہو اور اس کا کوئی علاج نہ کرو. قرآن مجید میں طریقہ بتایا گیا ہے کہ سب سے پہلے تو یہ کہ میاں بیوی آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ اچھا سلوک کریں اور ایک دوسرے کی غلطیوں کو معاف کریں اور آگے چلیں. لیکن اگر نہیں تو پھر دونوں کی فیملیز انوالو ہوں، اور ایک حکم مرد کی طرف سے ایک عورت کی طرف سے ہو، وہ سارے معاملے کا جائزہ لے کے کچھ چیزیں ڈیسائیڈ کریں اور دونوں کو پابند کریں. اور لیکن اگر پھر بھی وہ آپس میں نہیں رہ پا رہے تو پھر طلاق کا طریقہ بھی رکھا گیا. اور اگر صرف مطالبہ خاتون کی طرف سے ہے تو خلا کا طریقہ بھی رکھا گیا. تو ظلم سہنے کا تو کہیں بھی حکم نہیں ہے. جی، انسان کا اپنی جان پہ حق ہے. بالکل بالکل. اور ایک جو مضبوط مومن ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کو وہ زیادہ پسند ہے. اس کے بارے میں آپ بتائیں کہ مومن کو اسٹرانگ ہونا چاہیے، ایموشنلی، فزیکلی، فائنینشلی، ہر اعتبار سے اسٹرانگ ہونا چاہیے. اور حدیث میں آتا ہے کہ احرص علی ما ینفعک، جو چیز تمہیں فائدہ دیتی ہے اس کی حرص رکھو، یعنی اس کو اختیار کرو. ولا تعجز، عاجز بے بس ہو کے نہ بیٹھ جاؤ کہ نہیں میں نہیں کر سکتا، آئی کانٹ ڈو اٹ، یہ بہت مشکل ہے. نہیں، ہمت کرو، اٹھو. وہ کہتے ہیں کہ ہمت مردہ مدد خدا. انسان اگر ہمت کرتا ہے تو پھر اللہ کی مدد بھی آتی، لیکن پہلا قدم انسان کو اٹھانا ہوتا ہے. وہ حدیث میں آتا ہے نا اگر تم ایک قدم رب کی طرف آؤ تو وہ 10 قدم تمہاری طرف آئے گا. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بندوں کو جو صلاحیتیں دی ہیں یہ کسی کام کے لیے دی ہیں، کچھ استعمال کرنے کے لیے دی ہیں اور آخرت کمانے کے لیے دی ہیں. دنیا میں بیکار آرام کرنے کے لیے نہیں دی. یہ تو اپنے ساتھ ظلم ہوگا. جب ڈپریس ہو کے بیٹھ جائیں، کیونکہ
یہ بھی جب آپ کا ٹریٹمنٹ بھی ڈپریشن کا کرتے ہیں تو اس میں بھی یہ جو لوگ بالکل بس میں بیٹھے رہتے ہیں، اٹھ ہی نہیں سکتے ویسے وہ، ہاں لیکن جب وہ نکلتے ہیں تھوڑی سی بھی واک کر لیں، کچھ اپنے موومنٹ آپ کو کرنے شروع مصروف کریں کرتے ہیں جی، تو بالکل تو پھر وہ مینٹلی بھی تھوڑا بیٹر فیل کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو بس انشاءاللہ ایسے لوگوں کی ہیلپ کرنے کے لیے کوئی ہونا چاہیے، کسی کو اٹھا لینا چاہیے، ان کو بیٹھنے نہیں دینا چاہیے. اور اس کے لیے قرآن مجید میں آتا ہے کہ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. تو معاشرے کی سپورٹ چاہیے ہوتی ہے، فیملی کی چاہیے ہوتی ہے، اور دوسروں کے ساتھ ہمدردی یہی ہے کہ آپ ان کو ان کے حال پہ نہ چھوڑ دیں، بلکہ ان کو ان کا ہاتھ پکڑ کر اٹھانے والے بنیں. کیا یہ بات صحیح ہے کہ جس کا کوئی استاد نہیں اس کا استاد شیطان ہوتا ہے؟ یہ تو خود سے ہی کوئی چیز بنائی ہوئی ہے، میں نے تو یہ پہلی دفعہ سنا ہے. اچھا جی لائک اوبویسلی کہ اگر آپ نے کسی کو اپنا گائیڈ نہیں بنایا، چاہے دیکھیں قرآن بھی ہمارا ایک طرح سے ٹیچر ہے بیسیکلی، اگر ہم دیکھتے ہیں الرحمن علم تو القرآن. کسی نہ جی کسی گائیڈ لائنس پہ آپ نے جانا ہے تو آپ کے پاس ہونی بیسیکلی چاہیے. تو ہمیں یہ کہا گیا کہ علم حاصل کرو، جی سیکھتے رہو. جی تو جب سیکھیں گے تو پھر کوئی سکھانے والا ہوگا تو سیکھیں گے نا. جی صرف خود سے پڑھ کے تو نہیں آتا، نہیں آتے تو صحیح. ویری نیچرل. لیکن یہ کہنا کہ شیطان استاد ہے، تو پھر یہ میرا خیال ہے کہ شاید اس لیے کہ جب جہالت ہوتی ہے تو پھر انسان جی غلط باتیں اندھا کچھ دھند صحیح غلط بتانے والا کوئی جی نہیں. ہاں اندھا دھند خواہشات کے پیچھے چل پڑتا ہے انسان. اور ہم اپنے حقوق اور فرائض میں ہم کیسے بیلنس کر سکتے 50-50 ہے دونوں چیزیں، یعنی لینا اور دینا، گیو اینڈ ٹیک. تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ وہ جو آپ دیتے ہیں آپ کو نہیں ملتا، وہ بھی ہمارا ایک امتحان ہوتا ہے، ہیں؟ اس جی کا ایک وقت ہوتا ہے، پھر کسی اور طرح سے بہت زیادہ مل جاتا اگر ہر ہے. بندہ اپنے فرائض ادا کرتا ہے بالکل، تو تو اٹ مینس دوسروں کہ کے دوسرے کو اس کے رائٹس مل جاتے ہیں. بالکل اور اگر نہیں ملتے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ پھر یہی کہتے ہیں نا کہ دینے والے بنو، اوپر بالکل والا ہاتھ نیچے ہاتھ والے سے ہاتھ سے بہتر بہتر ہے. ہے. جی تو ہاں اللہ کے لیے پھر بس کریں ہم انشاءاللہ. اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ہم اپنا کنیکشن کیسے مضبوط کریں؟ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت اچھا طریقہ بتا دیا ہے. اقیم الصلاۃ لذکری، میری یاد کے لیے نماز قائم کرو. جو شخص دن میں 5 وقت وضو کر کے رائٹ ٹائم پر مصلی پہ آ جاتا ہے، یہ ہو نہیں سکتا کہ پھر اس کا کنیکشن اللہ تعالیٰ سے مضبوط نہ ہو. دوسرا طریقہ قرآن مجید ہے. قرآن مجید کے ساتھ اپنا تعلق جتنا مضبوط کریں گے وہ دراصل اللہ تعالیٰ سے تعلق مضبوط کرنے کا ذریعہ بنے گا. تیسرا پھر یہ ہے کہ ایسے لوگوں کے ساتھ مل کے رہنا، ایک ایسے دوستوں میں رہنا جو دین کے جو ساتھ دین رہے. کے ساتھ ہوں، تو وہ پھر تعلق مضبوط کرنے کا ذریعہ بنتے ہیں. جو لوگ آپ سے بہتر ہوں دین میں، ان کو دیکھ کے آپ کی بھی ہمت بنتی ہے. بچوں کو ہم اللہ سے محبت کیسے سکھا سکتے ہیں؟ چھوٹی چھوٹی چیزوں سے دیکھیں کہ اللہ کی محبت ڈیولپ کرنے کے لیے کائنات کا مشاہدہ جو ہے وہ بہت فائدہ دیتا ہے. مختلف چیزوں کے اوپر غور و فکر کرنا، اور کیونکہ جب ہم کوئی ایک تو نا روز کی نظر آنے والی چیزیں ان کو دیکھ کے ہم ایسے ہی گزر جاتے ہیں، جیسے آسمان ہے تو ہمیں کبھی یہ نشانی نہیں نظر آئی ہے، روٹین کی چیزیں بس روٹین کی نظر چیز ڈالی، سوچا ہی نہیں اس کے سوچا ہی بارے نہیں. تو ان کو نیچر سے مانوس کریں، ایسی چیزیں دکھائیں، اللہ تعالیٰ کی قدرت کے ایسے نظارے دکھائیں کہ جس سے اللہ تعالیٰ کی عظمت ان کے دل میں ہو، اور پھر اللہ تعالیٰ کے احسانات اور نعمتوں کا ذکر کریں جس سے انشاءاللہ دلوں میں محبت آئے گی. انشاءاللہ جائے. شکر گزاری تو اللہ کی نعمتوں کا شکر تو ہمیں کرنا چاہیے، لیکن ہمیں بار بار شکر کیوں کرنا چاہیے؟ اس لیے کہ شکر سے نعمت محفوظ رہتی ہے، جی نعمت کا زوال نہیں ہوتا. دوسرا یہ کہ مزید نعمتیں ملتی ہیں. تیسرا یہ کہ دل میں ایک خوشی کا احساس رہتا ہے. جب دل میں آپ کے شکوے ہوتے ہیں، دل میں آپ کے منفی سوچ ہوتی ہے، تو آپ خود ہی پریشان رہتے ہیں. لیکن جب آپ نعمتوں کو دیکھنا شروع کر دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے احسانات کو محسوس کرتے ہیں، تو آپ کی اپنی کیفیت بھی اچھی ہوتی ہے. کئی فائدے ہیں، انرجی مزید آتی ہے آپ کو مزید کچھ آتی کرنے کے لیے. بالکل. چل ایک اور آپ کا پرسنل کوشچن ہے کہ مجھے یاد ہے کہ ایک ٹائم ایسا تھا، بہت عرصہ پہلے کی بات ہے، کہ کچھ لوگوں نے کہا کہ جو ڈاکٹر فرد ہاشمی ہیں وہ تو امیروں کو اسلام سکھاتے ہیں.
جی تو پھر اس پہ ہمارے پاس جو آنسر تھا وہ یہ تھا کہ اوبویسلی کہ جہاں پہ ان کو ضرورت ہے، اسپیشلی جو سوسائٹی ہے وہ ایلیٹ کو فالو کرتی ہے، بیسیکلی جو ایلیٹ کرتی ہے قرآن کے حساب سے بھی ہم جب دیکھتے ہیں، تو اس لیے یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ جہاں پہ زیادہ ضرورت ہے، اور ایسی بات ہمیں تو معلوم تھا کہ ایسا نہیں کہ کسی اور جگہ پہ اس کی تعلیم نہیں دی جا رہی. تو اس پہ دیکھیے آپ کیا کہیں گے؟ الہدا کا جب نے الحمدللہ بنیاد رکھی تو ذہن میں یہی تھا کہ یہ سب کے لیے ہے. اسی لیے اگر آپ دیکھیں تو الہدا کا ویژن کیا ہے؟ قرآن سب کے لیے، ہر جی. دل میں ہر جب یہ کہہ دیا کہ قرآن سب کے لیے، تو پھر اس کا یہ مطلب نہیں امیر کہ غریب کسی ایک سب کے لیے. خاص سوسائٹی یعنی سیٹ آف سوسائٹی کے لیے ہے، نہیں سب کے لیے ہے. جی نہیں، وہ تو آپ بھی کیونکہ یہ ایک کمنٹ کسی نے دیا تو جی اس پہ ہاں، پھر ہم نے اس کے بارے اصل میں. میں لوگوں کی اپنی سوچ محدود ہوتی ہے، کچھ جی چیزیں سنی سنائی وہ آگے ٹرانسفر کر رہے ہوتے ہیں، جی. تو اس لیے اگنور کر دینی چاہیے ایسی باتیں. اچھا، اور یہ بتائیں گے آپ، جیسے ماشاء اللہ آپ کے گھر میں دین بہت تھا، آپ کے والد اچھے اتنے بڑے اسکالر تھے، اور I'm sure کہ آپ کو اس سے بہت ہیلپ ہوئی، وہ جی انوائرمنٹ بھی آپ الحمدللہ. کو ملا. جی پھر اس کے بعد آپ کے بچوں کو وہ بھی بلیسڈ ماشاء اللہ سے ایسے پیرنٹس ملے. تو آپ کو کیا ڈفرینس لگتا ہے کہ جب آپ کے فادر، آپ کے پیرنٹس نے آپ کو ایجوکیٹ کیا دین کے بارے میں، اور آپ نے اپنے بچوں کو، تو کیا کوئی ڈفرینٹ چیلنجز تھے، یا آپ لوگوں نے زیادہ آسانی سے سیکھا اور آپ کے بچوں کے میرا لیے خیال تو ہے زیادہ کہ ایفرٹ؟ ہر کام کیونکہ میں آسانی جنریشن بھی گیپ تو ہوتی ہے. ہے نا. جی ہر کام میں آسانی بھی ہوتی ہے، مشکل بھی ہوتی ہے، ہر دور کے چیلنجز جی الگ ہوتے ہیں. میرا خیال ہے جب ہمارا وقت تھا تو بچوں کو اتنا ایکسپوجر نہیں تھا اور اتنی ڈسٹریکشنز نہیں تھی، تو شاید تربیت آسان تھی. لیکن ہمارے دور میں جب ہمارے بچے بڑے ہو رہے ہیں اور ان کی تربیت کا وقت ہے، تو ان کے پاس ایسے ڈیوائسز اور ایسی چیزیں ہیں، یعنی نالج تک ایکسیس جو ہے ان ایکسس کے لیے زیادہ ہو ایزی گئی ہے. ہو گئی ہے جی ہاں، کافی. تو پھر وہ جی والدین کی بات کو بھی کوشچن کرتے ہیں اور چیلنج کرتے ہیں. تو لیکن یہ ہے کہ آسانیاں بھی ہیں. ٹھیک ہے. جی ایک اور جو آئی تھنک بہت امپورٹنٹ بات ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ابھی ہماری بچیوں میں، خواتین میں بھی لباس کم سے کم ہوتے جا رہے ہیں. سوسائٹی ہماری جو ہے اس کو اتنا ایکسیپٹ کر لیا ہے. برائڈس کو آپ دیکھیں گے اس کو چھوٹی سی ٹاپ پہنی ہوتی ہے، اور اتنا پراؤڈلی فادر اس کو لے کے آتے ہیں. اتنا بڑا جو ایک ریولیوشن آ گیا، ہمیں 30-40 ایئرس بیک بھی یہ جو ایکسیپٹیبل نہیں تھا یہ. گھونگھٹ نکالا جاتا تھا اور جی. وہ اور دوپٹہ ابھی بھی وہ ڈھانکا جاتا اوپر تھا. سے اگر کچھ بھی نہیں پہنا ہو تو گھونگھٹ تو شاید ابھی بھی وہ پہن کے آ جاتی ہے پتلا سا. لیکن جو ایک نیکڈنیس جس کو ہم کہیں گے، رانی جو ہے، تو وہ کیوں اتنی بڑھ گئی، اور اس کا ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ کیونکہ ٹرینڈ سیٹ ہوتا جا رہا ہے، اور سوسائٹی جب اس کو ایکسیپٹ کر لیتی ہے تو اصل پھر اس میں کو لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ لوگ کیا پسند کر رہے ہیں، اور یہ نہیں دیکھتے کہ اس وقت اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نظریں ان پر کس طرح کی پڑ رہی ہیں. جب آپ پیپل کانشیس ہوتے ہیں اور گاڈ کانشیس نہیں ہوتے تو پھر یہ خرابیاں پیدا ہوتی ہیں. اور پھر یہ کہ دیکھا دیکھی بھی، اگر وہ کر سکتا تو میں کیوں نہیں کر سکتا، وہ بھی تو کر رہا ہے. دیکھا جائے گا کیا ہوتا ہے. یعنی آنکھیں بند کی ہوئی ہیں کہ آگے کیا ہونے والا ہے، اور کس نے ہمارا حساب لینا ہے اور کس کے پاس جا کے جواب دینا ہے. جب یہ احساس ختم ہو جاتا ہے تو پھر انسان کہتے ہیں نا کہ اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، جب تمہیں حیا نہ رہے تو جو چاہے کرو. تو جب حیا ہی ختم ہو جاتا ہے تو پھر انسان کسی حد پہ جا کے رکتا نہیں. اس میں اوبویسلی پیرنٹس کا رول بہت امپورٹنٹ ہے کہ آپ نے کس طرح بچوں کو براٹ اپ کیا، کن چیزوں کو الاؤ کیا کہ بالکل، وہ. پیرنٹس تو ہر حال میں جواب دیں. جی قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو آگ سے بچاؤ. ہم سمجھتے ہیں ہم ایمان والے، ہم نے تو سیدھے ہی جنت میں جانا ہے، ہم جو چاہیں کریں. جی لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ ایمان والوں کو وارن کر رہے ہیں کہ تم خود کو بھی آگ سے بچاؤ، گھر والوں کو بھی بچاؤ. لیکن ہم بعض اوقات خود نماز وغیرہ پڑھ لیتے ہیں، لیکن بچوں کی طرف سے غافل ہوتے ہیں، گھر والوں کی طرف سے بے فکر ہوتے ہیں، جو چاہیں کریں. تو یہ تو ہم پہ ذمہ داری ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر شخص نگران ہے اور ہر شخص سے اس کی رعایا کے بارے میں پوچھا جائے گا. تو اگر ہمارے بچوں کی طرف سے ایسی کچھ ڈیمانڈس ہیں
تو بھی ہم آنکھیں بند کر کے نہیں مان سکتے ان کو، پورا نہیں کر سکتے، کیونکہ ہم نے اللہ کو جواب دینا ہے. جی آئی تھنک ہمارے پاس بالکل تھوڑا سا ٹائم ہے، جی لیکن ایک کوشچن جو اس وقت ہماری سوسائٹی میں آج کل جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو بچیاں شو بزنس میں چلی جاتی ہیں اور یا پھر کچھ ایسے کاموں میں بچے نکل جاتے ہیں، ان کے پیرنٹس ان کو بالکل آئسولیٹ کر دیتے ہیں، تو پھر ان کی جو برائی کے چانسز ہیں اور بھی زیادہ بڑھ جاتے ہیں، کیونکہ آپ کسی طرح سے بھی ان کے ساتھ کنیکشن میں نہیں ہے، کوئی ان کو صحیح غلط بتانے والا بالکل نہیں رہ گیا. تو آپ کا خیال ہے کہ بچے اگر غلط راستے پہ بھی ہوں تو پیرنٹس کو ان کے چھوٹا نہیں ساتھ چاہیے، اپنا کنیکشن ختم نہیں کرنا چاہیے بالکل، کیونکہ ہر حال وہ آپ کی ذمہ داری ہے، جس ایج میں بھی جس ہیں. ایج میں بھی ہیں، جہاں پر بھی ہیں. اور ویسے بھی خون کے رشتے تو نہیں کٹ سکتے نا. یعنی آپ دیکھیں کہ حضرت اسما مدینہ میں ہجرت کر کے آ گئی، ان کی والدہ مکہ میں ہی تھی، تو وہاں انہیں کچھ ضرورت پڑی تو وہ مدینہ آئی، اور شرک کی حالت میں تھی، تو انہوں نے اپنی بیٹی سے مالی مدد کے لیے ریکویسٹ کی، تو وہ کہنے لگی اب یہ تو مشرک ہے، ان کو میں کچھ دوں یا نہ دوں. تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پوچھنے کے لیے گئی، تو آپ نے فرمایا صلی امکی، اپنی والدہ کے ساتھ صلہ رحمی کرو، یعنی اپنی والدہ کو مال دو، جو وہ چاہتی ہیں دو ان کو. یہ نہیں کہا کہ اگر وہ مسلمان ہو تو پھر دینا. نان مسلم جی، پیرنٹس یا بچے پیرنٹس نان مسلم، دیکھیں شرک سے بڑا کوئی گناہ ہے؟ شرک سے بڑا تو کوئی گناہ نہیں ہے. تو اگر شرک کرنے والی ماں کے ساتھ صلہ رحمی کا حکم دیا جا رہا ہے تو پھر باقی رشتے تو نہیں پامال نہیں کر سکتے. ایک جو ہم لوگوں میں تھوڑی سی جو منافقت زیادہ ہو گئی، ایک فرینڈس کا گروپ بھی ہوتا ہے، تو آپ دیکھیں کہ ایک دوسرے کو پروٹیکٹ نہیں کرتے. آپ ایک دوسرے کی ایبسنس میں اگر ایک اٹھ کے جاتا ہے تو فوراً، ایون یہ صرف ہم پہلے سوچتے تھے سب خواتین میں ہوتا ہے، لیکن اب سنیں یہ بہت چیز مردوں میں بھی یہ چیز بہت ہوگی. بالکل جی کہ سنسیئر نہیں رہ گیا ایک دوسرے کے ساتھ، منافقت کی پالیسی جو ہے وہ بہت زیادہ ہو گئی ہے. تو آپ کا کیا خیال ہے کہ ویسے منافقت جو ہے نا وہ دل کی بیماری ہے. جی اور بیماری کوئی بھی کیسے لگتی، کیوں لگتی ہے؟ بعض اوقات کچھ چیزوں کی ڈیفیشنسی ہوتی ہے، بعض اوقات بد پرہیزی کی ہوئی ہوتی ہے، تو یہ ساری چیزیں معاشرے کے اندر پائی جاتی ہیں کہ دین کے معاملے میں پورا نالج نہیں، ایمان ہی کمزور ہے. تو جب دل بیمار ہوتے ہیں تو پھر انسان کی گفتگو اور انسان کے رویے اور معاملے اور تعلقات اور حقوق یہ سارے کے سارے کمپرومائز ہو جاتے ہیں. تو عورت کے لیے جو ہے اس کا قیادت اور اس کا حجاب، آپ کا خیال ہے کہ وہ اس کو بیلنس کر سکتی ہے؟ بالکل کر سکتی ہے. آپ دیکھیں کہ بہت سی خواتین ویسٹ میں بھی آپ بڑے بڑے جگہوں پہ کام کر رہی ہوتی ہیں، بڑی امپورٹنٹ پوزیشنز پہ ہوتی ہیں، لیکن پورا حجاب، میں پرسنلی ایسے لوگوں کو جانتی ہوں، فل نقاب اور پورا کام ہو رہا ہے، حجاب رکاوٹ نہیں بنتا. یہ ہماری غلط فہمی ہے کہ حجاب کر لے گے تو پھر ہمیں جاب نہیں ملے گی. اگر آپ واقعی قابل ہیں نا تو لوگ آپ کو 7 پردوں میں بھی لے آئیں گے، ہاں آپ کو انگیج کر لیں. جی سازا، ہمیں بہت اچھا لگا کہ آپ ہمارے ہیریٹیج جو برٹش مسلم ہیریٹیج سینٹر میں آئیں، تھوڑا سا آپ نے ٹائم دیا، آپ کی مصروفیت بھی ہے، اور ماشاءاللہ پورے یو کے میں آپ کا جی الحمدللہ مارننگ ایوننگ آپ کی ٹاک چل رہی ہیں، الحمدللہ، اور ہم بہت آنرڈ اور بہت پراؤڈ فیل کر رہے ہیں کہ ماشاءاللہ سے کہ آپ کی پوری فیملی اس میں انوالو ہے. جو سب سے خوبصورت بات جو ہے، آپ کے بیٹے ماشاءاللہ سے ہشام ہادی جی جی is also has become a scholar. جی الحمدللہ، ابھی تو پڑھ ہی رہے ہیں، ہم سب طالب علم ہی ہیں، ہم نے کبھی اپنے آپ کو اسکالر نہیں کہا. دامیا زبیر ماشاءاللہ سے پوری، آپ دیکھیں، اب میں تو کہوں گی ناٹ اونلی ایک ملک میں، پوری دنیا میں ماشاءاللہ سے ان کے لیکچر، اور ہم اپنے ہیریٹیج ریڈیو پہ بھی دامیا کی بہت سے ہمارے جو ہیں ان کی جو ٹاکس ہیں ہم اس کو پلے کرتے ہیں. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ بہت ایک خوش قسمت خاندان ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کو چنا. الحمدللہ، یہ اللہ کا سراسر احسان ہے، ورنہ ہم تو کمزور انسان ہیں. جی آپ رول ماڈل ہیں، آپ کی فیملی ہمارے لیے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ توفیق عطا فرمائے، اور صرف باتوں میں نہیں بلکہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. تو آپ کا جو باقی دن ہے اس کے لیے ہم آپ کے لیے بیسٹ وشیز. بہت شکریہ، بہت شکریہ، جزاک اللہ خیر. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
روبینہ سے تو آگے play کر ایک دیں۔ لے لو ایک روبینہ جی بیٹا ایک سیکنڈ اس کو پلے کرنا ہوگا نا